یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی. یہاں پہ ایک حدیث ہے, ایک طویل حدیث ہے. زندیق آیا, ایک زندیق آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس, اور اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں بڑے تناقضات ہیں, قرآن میں بڑے کانٹرڈکشن, غیر معقول باتیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ قرآن میں کون سی کانٹرڈکشن. حدیث بڑی طویل ہے, اس میں ایک حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ, چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات فی بیروت لبنان, جزء اول, کتاب 2000 میں چھپی ہے, سنہ 2000. یہ صفحہ نمبر ہے 240, زندیق کے سوالوں کا جواب, جس نے یہ صفحہ نمبر 240 کے آخر میں اس حدیث کا آغاز. ایک زندیق آیا تھا, اس نے قرآن پہ اعتراض کیا تھا, کہ اعتراضات, سخت اعتراضات تھے قرآن. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ ہے. صفحہ نمبر 240 پہ شروع ہوتا ہے, صفحہ نمبر 245 میں اس آیت تک پہنچ جاتا ہے. بہت سارے آیات سوال کرتا ہے. اس نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قبلک من رسول. اس نے سورہ مبارکہ یہ زخرف کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوچھ لے, آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سے پوچھ لے. فَكَيْفَ يَسْأَلُ الْحَيَّ مِنَ الْأَمْوَاتِ قبل البعث والنشور. یہ کیسے پوچھے گا آپ کا نبی جب مر گیا ہے, ابراہیم نہیں ہے, نوح نہیں ہے, دنیا میں سب چلے گئے, یہ کیسے پوچھیں گے؟ زندہ مردوں سے کیسے پوچھے گا بھائی؟ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پوچھو پرانے انبیاء, سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے سب مر گئے ہیں, اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ادریس اور الیاس جو زندہ. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا. اس کو جواب آتا ہے صفحہ نمبر 248 میں اس آیت کے متعلق. فرمایا 248 کے اختتام پر, وَأَمَّا قَوْلُهُ, اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا فَهَذَا مِنْ براہین نبینا التی آتاہ اللہ ایاہ, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہین ادلہ میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. وَأَوْجَبَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تمام خلائق پر. لِأَنَّهُ لَمَّا ختم به الانبیاء, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسول قرار دیا, نبوت کا سلسلہ ان کے ساتھ منقطع ہوا. وجعلہ اللہ رسولا الی جمیع الامم, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے, تمام جتنے نیشنز ہیں سب کے لیے نبی بنایا. وسائر الملل, اور تمام اہل دین جتنے دنیا میں دین ہے ان کی دین منسوخ, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی بنے. خصہ اللہ بالارتقاء الى السماء, اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو اور ان کے جسم شریف کو آسمان اوپر لے گیا عند المعراج, وہاں پہ معراج میں. وجمع له يومئذ الانبیاء, اور وہاں پر معراج میں انبیاء سب جمع ہو گئے. فعلم منهم من ما ارسلوا به وحملوه من عزائم الله وآیاته وبرائنه, انبیاء نے سب دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرآن عطا کیا, کیا معجزات عطا کیا, کیا فضل عطا کیا, کیا نور عطا کیا. انبیاء نے سب نے دیکھا. وَأَقَرُّوا أَجْمَعُونَ بِفَضْلِهِ, اور سب انبیاء نے اقرار کیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار, سب کے آقا ہے. وفضل الاوصیاء والحجج فی الارض من بعد, اور سب انبیاء نے وہاں پہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں ابرار علیہم السلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم یہی ہیں. انبیاء نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہیں, یہ بھی دیکھا کہ ائمہ 12 علیہم السلام ہمارے نبی کی طرح کتنے عظیم ہیں. وفضل شیعتی وسیعہ من المؤمنین والمؤمنات, اور انبیاء نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح خود نبی دوسرے انبیاء پہ افضل ہیں, ان کے اوصیاء افضل ہیں, اسی طرح یہ بھی دیکھا ان کے شیعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ اور اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ سب امتوں پر یہ افضل ہے. وہ شیعہ کون ہیں؟ الذین سلموا لاہل الفضل فضلهم ولم يستكبروا عن امرهم, شیعہ وہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا اقرار کریں اور ان کے اوامر کے سامنے غرور نہ دکھائیں, تکبر نہ دکھائیں. تو اس وقت اللہ کا حکم ہے کہ ان سے پوچھو. فاسأل من ارسلنا من رسلنا قبل, اس طرح مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب دیا. اچھا, تو یہ بہت سارے دلائل ہے ہمارے پاس, اور مزید میں آپ کو دلائل دکھا دیتا ہوں ختم نبوت کے, تاکہ یہ ایک جامع کلپ بن جائے. یہ کتاب ہے کتاب فلاح السائل, سید ابن طاووس رحمہ اللہ کی کتاب ہے فلاح السائل, جو دعاؤں کی کتاب ہے, اہل بیت علیہ السلام سے مرویہ دعائیں. یہاں پہ صفحہ نمبر 221 میں روایت حضرت قرآن ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام کی, کہ فرمایا کہ یہ مستحب ہے کہ انسان ہر دن غروب شمس کے وقت, سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرے. اگر انسان ہر روز پڑھے اور شب اسی جب یہ پڑھتا ہے اسی سال کو شب جمعہ, یا جب یہ دعا پڑھتا ہے یا اسی مہینے یا اسی سال کو انسان کا انتقال ہو جائے تو انسان جنت چلا جاتا ہے. یہ بات, وہ دعا یہ ہے, یا من ختم بمحمد النبوۃ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ اختم لی فی یومی ھذا بخیر وشہری بخیر وسنتی بخیر وعمری بخیر. او اے اللہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا دیا, میرا عمر کا خاتمہ کر دے ایمان کے ساتھ, اور میرے اسی دن کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے, میری اسی ہفتے کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے, اور میں اسی سال کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کرے, اور میرے عمر کا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ کرے. اگر یہ دعا کرتا ہے ہر دن غروب کے وقت, اور وہ
مرتا ہے اسی ہفتے کو یا اسی مہینے کو یا اسی سال کو تو وہ جنت چلا جائے. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء رابع، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 72 ہے. یہ دعا ہے جو حضرت مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ انسان کو ماہ رمضان کے دن ہر دن پڑھنا چاہیے. دعا کافی طویل ہے. اللہم انی اسألک باسمک الذی دان له كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعزتك التي قهرت بها كل شيء وبعظمتك التي تواضع لها كل شيء وبقوتك التي خضع لها كل شيء. چلتا جاتا ہے. اللہم رب السماوات السبع، اے 7 آسمانوں کا رب، والارضین السبع، اور 7 زمینوں کا رب، وما فیہن، اور جو مخلوقات آسمانوں زمین ان سب کا پالنے والا تو، وما بینہن، زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات پالنے والا ان سب کا تو ہے، ورب العرش العظیم، تو رب عرش عظیم ہے، ورب السبع المثانی والقرآن العظیم، 7 مثانی سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا تو رب ہے پالنے والا، ورب اسرائیل و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل، اے اللہ تو ہے پالنے والا، تو ہے اللہ، تو ہے خدا، تو ہے رب کس کا؟ اسرافیل، جبرائیل، میکائیل. ورب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ سید المرسلین وخاتم النبی، اور تو ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا. کون محمد؟ وہ محمد جو سید المرسلین ہے اور خاتم النبیین. اسألک بک وبما سمیت یا عظیم انت الذی تمن بالعظیم وتدفع کل محظور. سبحان اللہ. کیا دعائیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کہ اللہ کی عبادت کے. اس طرح دعائیں کہاں ہیں تمہارے پاس جماعت ہماری؟ اللہ کی قسم یہ وہ دعائیں کہ انسان کے دل کو پگھلا دیتا ہے، ذوب کر لیتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے حدیث اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو یہ کہنا وہی کہ شیعہ جو ہے ختم نبوت کیوں نہیں مانتے. اپنے مولوی کو لے کے محمد عمر صاحب، عمر بن خطاب آ گئے بھائی. عمر بن خطاب اپنے عالم کو لے کے آئے نا تاکہ ختم نبوت پہ ہمارے سے مناظرہ کریں. نہیں، ختم نبوت کی آپ نے بات کی. اب غلط سنو نا. ابھی آج ہمارا پروگرام بنا تھا، ہمارا اسکیجول تھا مناظرے کا مولوی عبداللطیف صفدر صاحب کے ساتھ کہ ان عنوان مناظرہ جس پہ انہوں نے اقرار کیا تھا وہ یہی ہوگا کہ جماعت عمریہ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں. ختم نبوت کی بات ہے، نبوت دور کی بات ہے، آپ کے دین میں آپ کے عقیدے میں ان کا اسلام بھی ثابت نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بھاگ گیا اس مناظرے سے. آیا نہیں بھاگ گیا. ہاں 25 منٹ پہلے میری بات تو پوری سن لیں. اب سن لینا اپنے اتنی احادیث آپ کے مذہب میں ختم نبوت پر جو ہمارے پاس ہے. نہیں پہلے سوال کریں آپ نے کہا آپ کا عقیدہ ختم نبوت پر ہے. آپ کی کتابوں میں کتنی حدیث ہے ختم نبوت پر؟ آپ نے بات کی. ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب دلائل دی، میرے سوال کا پہلے جواب دو نا. آپ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا، آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کی کتابوں میں ختم نبوت کی کتنی حدیث ہے؟ حدیث کتنے ہے؟ کہ 2 ہی ہے نا. لا نبی بعد ختم. ٹھیک ہے کہ 2 حدیث ہے، زیادہ تو نہیں ہے نا. اپنے پاس حدیث کوئی نہیں. ختم نبوت پہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مذہب مزین ہے ختم نبوت کے عقیدے سے. الٹا یہ ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہو گئے جی. اور بتاؤ نا تمہارے پاس کتنے حدیث ہے ختم نبوت پر؟ پھر آگے سوال کر لینا. میں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں، وہی حدیث کافی ہے. ہمارے مذہب میں تو 10 حدیث ہے. میں نے کچھ دکھا دیا آپ کو. آپ کے مذہب میں ایک حدیث ہے بس. میری پوری بات. جب تمہارے مذہب میں ایک ہی حدیث ہے تو تم ہمیں کیسے کہتے ہو کہ شیعوں کے پاس تو 10 حدیث ہے؟ ایک ہی حدیث کی بات میں نہیں کر رہا، حدیث کافی ہیں. میں سے ایک وہ کتنے ہیں ختم نبوت پہ؟ دکھا کے نہیں سکتے. بہت سارے حدیث کتنے ہیں بتاؤ نا. کتنے حدیث ہے آپ لوگوں کے پاس ختم نبوت پر؟ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کتنے حدیث ہے؟ ایک ہی حدیث ہے نا. سنے تو صحیح، ایک حدیث ہے نا. اب آپ نبی جین کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ وہ مطلب لغت سے آپ یہاں بیان کر دیں. خاتم کا مطلب بھی اور تو بتا دیا نا. امام علیہ السلام نے جب بتا دیا کہ ختم بہ النبوۃ فلا نبی بعد، بتا دیا نا. اس کے بعد ہاں عمر صاحب پھنس گئے. یہ جو ہے یہ فریز ہو کی بات کیا. اور عمر پر وہی آ سکتی ہے. عمر فریز ہو گیا بھائی. عمر فریز ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو مسلم پہ دیکھو بخاری میں کہ عمران ابن حسین صحابی تھا، ملائکہ اس کے پاس آتے تھے اس پہ سلام کر. اس نے اس پہ بہت بات ہوئی ہے. وہی آنے سے کوئی نبی نہیں بنتا. یعنی اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے. وہی کے اقسام میں سے الہام ہے یا کوئی فرشتہ سے بات کرتا ہے. دیکھیں آپ کی اپنی کتاب ہے. عمران ابن حسین ایک صحابی تھا، ملائکہ اس سے بات کرتے تھے، گفتگو کرتے. خود بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس موضوع پہ میں نے کیونکہ بہت بات کی ختم نبوت پر، آج اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا. لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہی آنے سے کوئی نبی بنتا. نہیں، وہی آنے سے کوئی نبی نہیں بنتا. حضرت مریم علیہ السلام سے جبرائیل نے گفتگو کیا.
قرآن میں جو جبریل آیا بھی ہے اس کو بشارت بھی دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا, اس کو نبی بنائے گا, ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ سے گفتگو کیا, یہ وحی اللہ کی جانب سے, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ, نہ موسیٰ نبی ہے نہ مریم نبی ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو صحابی ہے عمران ابن حسین, اس پہ وہی آتا ہے, اس پہ ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں, اس سے وہ نبی نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا. آپ نے عالم کو لے کے آؤ, بس کافی ہے نا, آپ کو بہت ٹائم دے دیا. اپنے عالم کو لے کے آؤ, اس سے گفتگو ہوگی. مولوی صاحب کو لے کے آؤ, پہلے نبی کا اسلام ثابت کریں,